أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیوں بزرگوں میرے اسماعیل خان ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور اس علاقے اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں آپ سے اس مبارک محفل میں بات کر سکوں، اگرچہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اکابر کے درمیان اور علماء کے سامنے بات کروں، لیکن بہرحال مجھے دعوت دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مفتی صاحب والد محترم ہمیشہ سے مدرسے سے متعلق رہے، اور آخری وقت تک وہ تدریس سے وابستہ رہے۔ ان کی سیاست میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ انہوں نے تدریس چھوڑی، اور بنیادی طور پر وہ مدرسے ہی سے وابستہ تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ چونکہ بہت اعزاز کی بات ہے اس لیے میں اس کو دہراتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ مدرسے کے ماحول سے نکل کر جب میں اسمبلی میں پہنچا تو مجھے اسمبلی کا ماحول علماء کے موافق نہیں لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ تمام لبرل، سیکولر، لادین، پردہ نہ کرنے والے لوگ اسمبلی میں موجود ہیں، اور ہم علماء چند اسمبلی میں آ گئے ہیں۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف کیوں پھیرا، ہمیں یہ راہ کیوں دکھائی۔ تو کہتے ہیں کہ سن 74 میں جب قادیانیوں کے حوالے سے مناظرہ آیا ہے تو مرزا قادیانی جو اس وقت تھا، اس کی بھی داڑھی تھی، پگڑی بھی تھی، بظاہر وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ہمارے علماء کی حیت ہوتی ہے۔ تو وہ اسمبلی کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے دلائل شروع کیے، اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں اور چند علماء ہم نے تقریباً 14 دن
ان کے ساتھ اسمبلی کے بند کمرے میں جہاں کوئی باہر سے الاؤڈ نہیں تھا ان کے ساتھ مناظرہ کیا. ہم صبح مناظرہ کرتے تھے، رات کو پھر جاتے تھے کتابیں نکال لاتے تھے اور اس سے حوالے ڈھونڈتے تھے اور سارا یہ کام کرتے تھے اور علماء ہمارا ساتھ دیتے تھے اس میں. پھر صبح جا کر ہم ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور اسمبلی کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اور آخر کار تقریباً 13-14 دن کی مسلسل مناظرے کے بعد، کوشش کے بعد، اس نادین اور سیکولر اسمبلی سے ہم نے منوا لیا کہ یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ اسلام سے خارج ہے. اور الحمدللہ آج تک وہ قانون قائم ہے اور انشاءاللہ جب تک ہم ہیں، جب تک جمعیت علماء ہے، جب تک علماء کا کوئی نمائندہ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں موجود رہے گا، اس قانون کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور آج تک ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس میں اضافی قصہ، یعنی ایسے اوقات آئے ہیں کہ ایسے ڈکٹیٹرز ہم پہ مسلط ہوئے کہ انہوں نے ان تمام قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کی. مشرف کا دور تھا اور وہ درپے تھا کہ میں نے کمال اتا ترک کا پاکستان بنانا ہے. جیسے اس نے ترکی کو بنایا تھا، وہاں سے مذہب کا خاتمہ کر دیا تھا، ریاست، حکومت اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا. اس کا بھی پسندیدہ شخصیت اس کی کمال اتا ترک تھی اور وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان میں اسی کا نظام لانا چاہتا ہوں. لیکن الحمدللہ ہم نے حکمت سے اور بصیرت سے اور اپنے جد و جہد سے اس کے ہاتھ بھی روکے. اور اس بار جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے ناموس رسالت کے حوالے سے لوگوں کو رہائیاں بھی دی، باہر بھی بھجوایا، اور ان کے ارادے یہ تھے کہ ہم نے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے ترامیم بھی کرنی ہے. یہ ان کے ایجنڈے میں تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ اس ایجنڈے پہ آئے ہیں. اور مولانا صاحب کو انہوں نے اسمبلی سے باہر رکھا. لیکن جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہوا ہم سڑکوں پر آئے اور 15 ملین مارچ ناموس رسالت کے حوالے سے کیے. اور الحمدللہ ہم نے ان کے بڑھتے ہوئے اقدامات کو روکا اور 4 سال گزر گئے الحمدللہ اس میں وہ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکے. اور ہم نے پارلیمنٹ نہ صحیح تو سڑکوں پر ان کا مقابلہ کیا. تو انشاءاللہ العزیز جب تک جمعیت علماء زندہ ہے، جب تک اس معاشرے میں علماء زندہ ہے، اگر تبلیغ پر کوئی آنچ آئے گی، مسجد پر کوئی آنچ آئے گی، مدرسے پر کوئی آنچ آئے گی، ناموس رسالت پر کوئی آنچ آئے گی، تو انشاءاللہ ہمارے سینے پہلے اس کا مقابلہ کریں گے، پھر ہم مدرسے اور مسجد اور تبلیغ کی طرف ان کو جانے دیں گے. ہمارے زندہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ العزیز دین کے یہ شعبے متاثر نہیں. ماشاءاللہ. تمہیں اس حوالے سے ہمیشہ درخواست کرتا رہتا ہوں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے ہمیشہ علماء کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا، کیونکہ جب علماء آپ کی اسمبلیوں میں نمائندگی کرتے ہیں تو وہ ایسے اقدامات کے لیے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ترقیاتی کاموں میں کسی سے پیچھے ہیں یا ہم نے ترقیاتی کام نہیں کروائے. وہ جب آپ ووٹ لیتے ہیں، الیکشن کی سیاست کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن الحمدللہ جو
کارنامے جمعیت علماء نے اسمبلیوں میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے کیے، وہ ہمارا بنیادی اثاثہ ہے۔ اور ایک مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا دین ہے، اس کے بعد ہمارا وطن ہے، اس کے بعد ہمارے پھر یہ جو فلاح و بہبود ہے یہ بعد میں آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فلاح و بہبود کے جتنے بڑے منصوبے ہیں وہ بھی جمعیت علماء کی برہنِ منت ہے۔ تو اس لیے میری ہمیشہ یہ درخواست ہے کہ جب تک سیاسی قوتوں میں علماء نہیں ہوں گے، اسمبلیوں میں علماء نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک آپ کے دین کے دوسرے شعبے بھی خطرے میں رہیں۔ تو علماء کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دے کر اسمبلیوں میں بھیجیں تاکہ آپ کے دینی شعبے متاثر نہ ہوں اور ان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ دینداروں کا، دین پرستوں کا، اسلام پسندوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔